مسجد بنانے پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے پورے اپنے علاقے میں اعلان کروایا کہ میں فلاں جگہ پر ایک مسجد تعمیر کروا رہا ہوں، اور میرا پورے علاقے کے لیے حکم ہے کہ میں اس مسجد کی تعمیر میں کسی بھی شخص کو حصہ لینے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میری طرف سے بالکل پابندی ہے کہ اس مسجد کے ساتھ کوئی بھی تعاون نہ کرے، اور جب مسجد تیار ہو جائے پھر اپنی عبادت کے لیے آئے، کوئی نوافل پڑھنے آ جائے، کوئی اشراق پڑھنے آ جائے، صبح تہجد کے لیے آ جائے، اور اسی طرح اپنی جو فرائض اور واجبات نوافل مستحبات ہیں وہ پڑھنے آ جائے، ضرور آ جائے، لیکن جب تک اس مسجد کی مکمل تعمیر نہیں ہو جاتی کوئی بھی 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ تو یہ بات وہاں ایک علاقے میں ایک خاتون بھی تھی، اس نے بھی سن رکھا تھا کہ بادشاہ نے منع کیا ہوا ہے کہ 1 روپیہ نہیں دینا، اور جب تک اس کی جو تعمیر مکمل نہیں ہو جاتی تب تک کسی کو بھی یہاں 1 روپیہ دینے کی تعاون کی اجازت نہیں ہے۔ تو بڑھیا کے پاس ایک اینٹ رکھی ہوئی تھی، اور ایک دن دیکھا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ روزانہ آتا تھا، دیکھتا تھا کہ کام کہاں پہنچا، ایک دن وہ نہیں آیا، اور بڑھیا نے یہ موقع پا کر اپنے پاس ایک اینٹ رکھی ہوئی تھی، اور مسجد کی تعمیر یوں سمجھے کہ جیسے دیوار کھڑی کی جاتی ہے، تو وہ اس مستری کے پاس آئی اور کہا کہ یہ تم جو کام کر رہے ہو، میرے پاس یہ اینٹ رکھی ہوئی ہے، تم جو ہے وہ اس دیوار کے ساتھ لگا دو، اور بھی اینٹیں لگا رہے ہو یہ بھی لگا دو۔ اس نے کہا کہ اماں جی بادشاہ سلامت نے منع کیا ہے، سختی سے منع کیا ہے، بالکل اجازت نہیں ہے، میں یہ آپ کی اینٹ اس مسجد کی تعمیر میں نہیں لگاؤں گا۔ اس نے کہا کہ تم بادشاہ کو چھوڑو، یہ ایک اینٹ ہی تو ہے، اور اینٹیں لگا رہے ہو، ایک اینٹ یہ بھی لگا دو۔ کہا کہ نہیں اماں جی بادشاہ سلامت نے منع کیا ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ کہا کہ بیٹا تم ایک اینٹ لگا لو، بادشاہ کو تھوڑی نہ پتہ چلے گا۔ اس نے کہا کہ چلو تم اتنا اصرار کر رہی ہو تو میں اس میں ایک اینٹ لگا دیتا ہوں۔ اس بات کا اس مستری کو پتا تھا اور اس بڑھیا کو پتا تھا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو بلایا اور کہا کہ یہ اتنا بڑا جو ہے وہ بنگلہ تمہارے حصے میں آیا، جنت میں یہ اتنا بڑا حصہ تمہارا جو بنگلہ ہے یہ تمہارا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اس پورے بڑے بنگلے میں ایک کمرہ کسی اور کا بھی ہے، اس پورے بڑے بنگلے میں ملکیت تمہاری ہے لیکن ایک کمرہ کسی اور کا بھی ہے۔ بادشاہ پریشان ہوا کہ ساری مسجد کی تعمیر میں نے کروائی، حکم بھی میں نے جاری کیا، اعلانات بھی کیے، مستری کو بھی سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کسی کی کوئی بھی چیز قبول نہیں کرنی، تو پھر یہ اس میرے گھر کے اندر کسی اور کا کمرہ کیسے آیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس وقت اس بندے کو جواب دیا کہ ایک بڑھیا تمہاری غیر موجودگی میں آئی تھی، اس کے پاس ایک اینٹ تھی، مسجد کی دیوار کے ساتھ اس نے مستری کو اصرار کر کے وہ اپنی ایک اینٹ لگوائی تھی کہ آخرت کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی صدقہ و خیرات کا اعلان کریں گے، اجر و ثواب کا اعلان کریں گے، اور اس بادشاہ کو جب اللہ تعالی عزت و اکرام کے ساتھ ہر چیز مہیا کریں گے کہ تو تھوڑا سا حصہ میرا بھی اس کے اندر ہو جائے، اس نیت کے ساتھ اس خاتون نے ایک اینٹ دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو تم لگا لو اور آخرت کے اندر میں جانے اور اللہ تعالی جانے۔ تو اس وقت اس بات سے، اس واقعے سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے گھر بناتے ہیں، ہر شخص کو اجازت ہے، اپنا مالک ہے اور نہیں بنا سکتا، ظاہر ہے بہت سارے لوگ کرائے پر بھی رہتے ہیں، لیکن جن کے پاس مال و دولت ہے اس کو گھر بنانے کی اجازت ہے، جتنا بڑا بنائے بنا سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ قریبی مسجد میں، قریبی مدرسے میں کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو تو وہاں بھی اپنا کچھ مال دے دیا کرے کہ اس مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر وہ اس بڑھیا کی طرح ہمیں بھی تھوڑا سا حصہ اس آخرت کے اندر بھی عطا فرمائیں گے۔